تھا، ان کو بلایا ہم نے، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ان کو گالی نہیں دی، کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بلایا، انہوں نے آگے یہاں پر لڑکوں کو مارا ہے، انہوں نے 3-4 لڑکوں کو پہلے مارا ہے، اس کے بعد ڈنڈوں سے مار کے اس کے بعد ان لوگوں نے فائرنگ کی ہے. تو ان لوگوں نے جو فائرز ہیں وہ اسٹریٹ ان کے فٹ پر کیے ہیں، اگر وہ کسی کو لگ جاتے تو کیا ہوتا. اس کے بعد ان لوگوں نے 2 فائرز ان سے ہوا میں کیے، اور اس کے بعد میم انا عطا نے ان کے ہسبینڈ نے بچوں کو اتنا مارا، لڑکیوں کو بھی مارا ہے، اور اس کے بعد وہ پیچھے جا کے چھپ کے بیٹھ گئے. یہاں پر کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا، یہاں تک پولیس بھی ایکشن نہیں لے رہی، ان لوگوں کو بھگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری آواز کو بلند کیا جائے، اور ہمیں پلیز سب سپورٹ کرو. دوستو، نظام نے عمران خان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، جمہوریت کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا گیا. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا تذلیل کرنا، دکھانا کہ آپ کچھ نہیں ہیں، ہم ہی طاقتور ہیں، پاور بھی ہماری ہے، عزت بھی ہماری ہے، مرتبہ بھی ہمارا ہے. اور آج عوام نے انہی کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا. یعنی جس طرح سے ہاتھ ڈالا گیا تھا، آج مناظر ویسے ہی ہیں. اور اب یہ ہاتھ جو پہلی دفعہ ڈل چکا ہے، تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ہاتھ اب آگے ڈلتا رہے گا یا رک جائے گا؟ اب یہاں پر اداروں کو، ہاتھ ڈالنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ جو پہلا قدم اٹھ گیا اور اٹھانے والے کون ہیں؟ وہی جنریشن زی، جس کے خوف نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے. اب یہاں پر آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے. سرحد یونیورسٹی کا واقعہ، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، تازہ ترین صورتحال کیا چل رہی ہے. اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ وردی والے اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں. فوجی نے ہم پر فائرنگ کی اور الٹا ہمارے HOD پر مقدمہ درج کر دیا. ہم اس فوجی کو تب تک یونیورسٹی سے جانے نہیں دیں گے جب تک کوئی بڑا فوجی افسر یہاں نہیں آتا. یعنی جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو طلبہ اس فوجی کو، اس کی وائف کو روک لیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم باہر نہیں جانے دیں گے جب تک کہ آپ کا بڑا فوجی افسر آ کے اس معاملے کو حل نہیں کرے گا. یعنی جنریشن زی کو اب یہ خوف نہیں کہ یہ وردی ہے، یہ کون ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم صحیح کریں، اپنے حق کے لیے کریں. یعنی انہوں نے وردی کو نہیں دیکھنا، انہوں نے صحیح اور غلط کو دیکھنا ہے. اور یہی بنیادی چیز اس وقت نظام اور نظام کے سہولتکاروں کو سمجھ نہیں آ رہی. جرمنی کے دستور میں لکھا ہے کہ کوئی فوجی اسلحے کے ساتھ کسی بھی شہری علاقے میں نہیں آ سکتا. ایک فوجی کا ہتھیار صرف اور صرف دشمن کے لیے ہوتا ہے. جب آپ اپنے فوجیوں کو شہری علاقوں میں بلا لیتے ہیں، ان کو پولیسنگ کا کام سونپ دیتے ہیں، انہیں یقین دلا دیتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا بھی ہے تو وہ سول علاقے میں بھی فوجی قانونی کے اندر رہتے ہیں، تو وہی کچھ ہوتا ہے جو آج ایک یونیورسٹی میں ہوا. یہاں بہت سے لوگ وردی کی عزت کا کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہی وردی ایک پولیس اہلکار کی بھی ہے اور یہی وردی موٹر وے پولیس کی بھی ہے. آج سے کچھ برس قبل ایک کپتان کا چلان کرنے پر اس کپتان نے قریبی فوجی اڈے سے کمانڈوز کو بلایا اور موٹر وے سارجنٹ کو نہ صرف بدترین تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اس کی وردی پھاڑ دی گئی. یعنی خود وردی والوں نے وردی پھاڑ دی، بلکہ ساتھ ہی خود اس کی ویڈیو بنا کر نشر کی گئی. دکھایا گیا کہ ہم طاقتور ہیں. وہاں پر دوسری وردی بھی اتنی باعزت تھی، لیکن اس ریاست کی ایک وردی نے دوسری وردی پھاڑ دی تو تب خیر تھی. خدا کا واسطہ اس ریاست کی رہی صحیح تقریم برقرار رکھنے کے لیے فوج کو سویلین علاقوں سے نکالیے. فوج بارڈر سیکورٹی فورس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں. جو کام آج ایک جامعہ میں اس فوجی عہدیدار نے کیا ہے، کسی مہذب ملک میں کرتا تو اگلے 20 برس جیل سے باہر نہیں آ سکتا تھا. یہ عوام کے کمنٹس ہیں. یعنی عوام سوشل میڈیا پر کیا کہہ رہی ہے، یہ سارے جذبات جو آپ کے سامنے رکھے، یہ عوام کے جذبات ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اب یہ واقعہ ہوتا کس طرح ہے، اس کی تازہ ترین ڈیٹیلز کیا ہیں. سرحد یونیورسٹی کے طلبہ احتجاج کر رہے تھے اور کوئی وہاں پر وائلنس نہیں ہو رہی تھی، پرامن احتجاج تھا. مطالبہ یہ تھا کہ سرحد یونیورسٹی کا نرسنگ کا جو ٹیچنگ سکول ہے، اس کی ایفیلیشن کونسل کے ساتھ نہیں ہے، تو وہاں پر بچیوں کو جو نرسنگ کی ڈگریاں ملتی ہیں تو ان کو آگے پرابلم پیش آتی ہے، تو اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. تو طلبہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ایک ٹیچر سٹوڈنٹ کے افیئر کو دیکھتی ہیں. ان کے شوہر فوج کے سرونگ آفیسر ہیں. کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ کرنل ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ بریگیڈیئر ہیں. تو ان موصوف کو پتہ نہیں کہ کہاں سے ہمت آئی، وہ باوردی سٹوڈنٹ کے احتجاج میں پہنچ گئے اور انہوں نے سٹوڈنٹس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تلخی ہو گئی اور ان موصوف نے فوجی سٹک، اپنا ڈنڈا، وہ انہوں نے ایک سٹوڈنٹ کو لگا دیا. یعنی ان پر ڈنڈے برسائے، جس پر طلبہ نے ان کو دھکے دیے. اور جب دھکے دیے تو جناب نے پہلے پسٹل طلبہ کے اوپر سیدھی کی، پھر اس کے بعد انہوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی. اس کے ساتھ جو ہوا ویڈیو مناظر میں آپ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے، لیکن یہ واقعہ بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے. اگر اس کو صحیح سے ہینڈل نہ کیا گیا تو یہ واقعہ بہت آگے بڑھ جائے گا. جنریشن زی کو جس طرح سے للکارا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کاکروچ ہیں، ڈر جائیں گے. تو یہ کاکروچ، اور ان کے بارے میں انڈینز کا کہنا تھا کہ یہ کاکروچ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں
کہ کاکروچ کہیں پر بھی گھس جاتے ہیں. جب یہ کاکروچ نکل آئے تو پھر یہ کہیں پر بھی گھس جائیں گے. اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب حالات کو کس جانب موڑا جا رہا ہے. ایک جانب ٹاؤٹس آ کے اس واقعے کو نیا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ادارے کو مزید بدنام کرنے کی اور عوام کے دل میں ادارے کے لیے مزید نفرت کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں. تو اب یہاں پر نوشی گیلانی کا کہنا ہے سرحد یونیورسٹی اسلام آباد میں طلبہ اور طالبات پر فائرنگ کرنے والے کرنل اسفندیار کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے کرنل کی بیوی کی مدیت میں پروفیسر جدون سمیت 25 سے زیادہ طلبہ اور طالبات کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ اسی عورت کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا کہ جس کے سازشی ذہن کی وجہ سے یونیورسٹی میں یہ صورتحال پیدا ہوئی. اب دوستو صورتحال جس طرح کی بنائی جا رہی ہے تو یہاں پر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو قصوروار ٹھہرایا جائے. ایسا ٹھہرانے سے تو آپ ٹھہرا سکتے لیکن اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آپ کے لیے بہت ہی دور رس ہوں گے، جو کہ کسی لحاظ سے ریاست کے لیے، اداروں کے لیے شاید مناسب نہیں ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا.